الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي ایک قابل غور القرآن. بات، بہت ہی قابل غور بات وہ یہ ہے کہ بقیع جو قبرستان ہے، آپ کا مطالبہ ہے کہ وہاں پر جو ہے ان بزرگوں کی، صحابہ کی، اہل بیت کی قبریں جو کچھ عرصہ پہلے پختی تھیں انہیں دوبارہ پختی بنائی جائیں۔ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ ام المومنین عائشہ کی قبر ہے؟ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ فلاں کی قبر ہے؟ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ فاطمہ کی قبر ہے؟ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ جو ہے یعنی امام جعفر صادق کی قبر ہے؟ آپ کو کیسے معلوم؟ کس نے کہا آپ کو؟ یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کون سی قبر کہاں ہے۔ میں ایسے نہیں بتلا رہا ہوں آپ کو، ہم تو 1429 ہجری میں گزر رہے ہیں۔ میں آپ کو تاریخی حوالے سے بتلاتا ہوں۔ ایک عظیم مورخ ہیں جو ہیں تو مصر کے، اپنی زندگی کے آخری دن ایک لمبا عرصہ، ایک لمبی مدت آ کر کے مدینہ رسول میں انہوں نے گزارے۔ قدیم عالم دین 10ویں صدی ہجری کے، 10ویں صدی ہجری کے آغاز میں انتقال ہوا ان کا، 911 ہجری کو، ورنہ وہ جو ہے 9ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں۔ علامہ سمہودی کے نام سے معروف ہیں۔ ان کا نام تھا علی ابن احمد السمہودی۔ ان کی کتاب ہے جو انہوں نے مدینے میں زندگی گزاری، مدینے میں کتاب انہوں نے ترتیب دی۔ کتاب کا نام تھا وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ ہے، آپ کا جو شہر ہے مدینہ الرسول، اس کی پوری تاریخ انہوں نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وَإِنَّمَا أَوْجَبَ الْعِلْمِ، کہ یہ جو بات ہمیں واضح کر دیتی ہے وَإِنَّمَا أَوْجَبَ عَدْمُ الْعِلْمِ، کہ قبروں سے متعلق یعنی بعین قبر فاطمہ وغیرہا من السلف، یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں یا سلف میں کوئی اور عالم دین ہو، اہل بیت میں سے ہوں، دیگر صحابہ ہوں، عام علماء ہوں، کسی کی قبر بھی ہم کو بالضبط نہیں معلوم ہو رہی ہے کہ فلاں ہی کی قبر ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ اور یقینی بات یہ ہے کہ ہم نہیں معلوم کر سکتے۔ اس کی وجہ انہوں نے بتلائی، اس کی وجہ انہوں نے یہ بتلائی ہے کہ کیونکہ سلف میں ایسا کوئی قبروں کو پختہ بنانا، قبروں پر لکھنا، قبروں پر عمارت بنانا، اس کا رواج نہیں تھا، اس سے وہ آشنا ہی نہیں تھے، اس کو وہ دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے یہ سب چیزیں ہیں کہ ہمیں کوئی خبر نہیں معلوم ہوتی ہے۔ بما کان السلف علیہ، یعنی ایسے الفاظ آتے ہیں ان کے کہ جو ہے یعنی وہ کوئی عمارت بناتے نہیں تھے، قبروں کو پختی بناتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ قبر آج تک محفوظ ہو۔ یہ میں ایسے مورخ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے مدینہ الرسول میں بیٹھ کر کے تاریخ لکھی ہے۔ ایک لمبا عرصہ مدینے میں گزارا انہوں نے، اور مدینے کی تاریخ انہوں نے لکھی، اور پورے عالمی سطح پر جب سے انہوں نے کتاب لکھی آج تک وہ کتاب مدینہ الرسول سے متعلق ایک اہم مرجع مانا جاتا ہے۔ میں اس کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اور عالم دین قاضی عیاض رحمہ اللہ، 6ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ترتیب المدارک، 4 جلد میں، ابھی 6 جلد میں ابھی ہمارے پاس پہنچی کتاب وہ۔ اس میں انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ اس کتاب میں علماء مالکیہ کا تعارف ہے۔ امام مالک کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، امام مالک کا انتقال 170 پر 9 ہجری کو، 2ویں صدی ہجری کے اواخر میں انتقال ہوا آپ کا۔ آپ خود مدینے میں پوری زندگی لگائی ہیں، مدینے سے متعلق آپ کی خبر نہیں تو پھر کس کی خبر لی جائے گی؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بقیع جو قبرستان ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کے انتقال کے بعد بھی اتنی بڑی تعداد میں صحابہ مدفون ہیں کہ 10,000 کی تعداد۔ قاضی عیاض نے ان کے حوالے سے لکھا رحمہ اللہ کہ 10,000 سے زائد صحابہ مدفون ہیں۔ کہا کہ غیر ان غالبہم لا یعرف، وہ بھی کیسے کہ عین قبرہ ولا جہتہ، یعنی ان میں کی جو 10,000 سے زائد صحابہ کے مدفون ہیں ان میں سے بیشتر قبریں ایسی ہیں بالضبط کس کی قبر نہیں معلوم ہے۔
یعنی دو چیز امام مالک نے کہا رحمہ اللہ، ایک تو کہ اتنا بڑا قبرستان ہے، اس میں یہ قبر کس کی، یہ قبر کس کی، یہ قبر کس کی بالضبط نہیں معلوم ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ اگر کسی کا نام معلوم ہے آپ کو کہ جو ہے وہ یہی مدفون ہے، جیسے کوئی بولے کہ امام ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بقیع میں مدفون ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کہاں ہے ان کی قبر، نہیں معلوم، قبر تو سامنے موجود ہے لیکن کس کی وہ بھی نہیں معلوم، دونوں نہ ہوئے سے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی وجہ جو بتلائی ہے وہ بہت اہم ہے، کہا کہ لاجتناب السلف بالبناء و تجسیس القبور، ایسے الفاظ ہیں کہ کیونکہ سلف عمارتیں بنانے سے متعلق، پختی قبریں بنانے سے متعلق اجتناب کرتے تھے، اور پھر مع طول الزمان، اور اتنی لمبی مدت آج سے گزر چکی ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کسی قبر کہاں ہے۔ یہی بات عمدۃ الاخبار میں بھی فی مدینۃ الاخیار، یہ جو کتاب ہے معروف ایک مؤرخ ہیں احمد بن عبد الحمید العباسی، انہوں نے سیرت کی کتاب لکھی، مختصر سی سیرت کی کتاب ہے، قدیم نسخہ ہے ہمارے پاس ہو، اس میں ذکر البقیع ایک مستقل فصل قائم کی، بقیع سے متعلق پوری خبریں انہوں نے دی، اور اس میں انہوں نے بھی اس بات کو جو قاضی عیاض کی رحمہ اللہ ترتیب المدارک کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اتنی موثوق ذرائع سے ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، بالضبط کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی قبر کہاں ہے، اور آج تو یہ چیز اور اوجھل ہے، کسی کو نہیں معلوم کس کی قبر کہاں ہے، ایک حیران کن بات ہے۔ یہاں ایک بات میں آج مجھے آپ کو یہ بھی بتلانا ہے کہ قبریں نہیں معلوم ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ کس کی قبر کہاں ہے، اس لیے کہ یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر قبروں کی پوجا ہوتی ہے، مزار بنائے جاتے ہیں، قبروں کو پختہ بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے سلف ہیں، جتنے بھی نیک اور صالح لوگ ہیں، انہوں نے اپنی قبروں سے متعلق خوف کا اظہار کیا کہ ہماری قبریں لوگوں کے سامنے نہ آ جائیں، اس لیے کہ لوگ آج نہیں کل اس کی بات کرنا شروع کر دیں گے۔ میں تاریخی طور پر دو تین حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، عظیم کتاب الموطا، اس میں کتاب الجنائز میں امام مالک رحمہ اللہ نے ایک مرسل روایت لے کر کے آئے ہیں جو کہ سندن صحیح ہے مرسل ہونے کے اعتبار سے، البتہ اسی روایت کو امام ابو بکر البزار رحمہ اللہ نے موصولاً لے کر کے آئے ہیں، حدیث و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مسند میں۔ شیخ سلیم بن ہلالی حفظہ اللہ نے جو موطا کی جو انہوں نے جو ہے مطلب یعنی اس پر تخریج کا جو کام کیا ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اب دیکھیں بات کیا ہے اس میں، کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اے اللہ تو میری قبر کو وثن نہ بنا دے، یعنی میری قبر ایک عبادت کی جگہ نہ بن جائے کہ لوگ آئیں اور میری قبر پر جو ہے میری قبر ایک مورتی کی شکل اختیار کر جائے اور لوگ آ کے وہاں کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کو کس سے خوف تھا؟ غیر مسلمین سے، کفار سے خوف تھا آپ کو، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو زندگی میں آپ کو نبی نہیں مانے، اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے لیکن آپ کی قبر کی عبادت کریں گے اور آپ کو مقدس مانیں گے؟ نہیں، آپ کو اس کا خوف نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اشتد غضب اللہ علی قوم، اللہ کا غصہ ایسے لوگوں پر بہت سخت جنہوں نے اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہی ڈر تھا اللہ کے رسول کو، انبیاء کی قبروں کی پوجا کرنے والے لوگ انبیاء کے قاتل نہیں تھے، انبیاء کے تقدس پر ایمان لانے والے لوگ تھے، اللہ کے رسول کو اسی کا خوف تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قدیم زمانے میں دیکھو، صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب التفسیر، بہت معروف کتاب، یعنی صحیح بخاری معروف کتاب ہے، اس میں جو کتاب التفسیر ہے اس میں ایک آیت کریمہ ہے سورۃ النوح کی، کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ جو اس آیت کریمہ میں 5 نام بتلائے گئے ہیں، ہم لوگ بچپن میں یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ سب مورتیوں کے نام ہیں، مورتیوں کے یہ نام بنائے گئے بعد میں، لیکن یہ کسی زمانے میں نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، یہ بعد میں معلوم ہوا ہم لوگوں کو، میری اپنی بات کر رہا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو ان حضرات کی پوجا کیا کرتے تھے،
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، یہ ود ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 لوگ جو تھے ان کی نوح علیہ السلام کی قوم میں ان کی قوم عبادت کرتی تھی ان سب کی عبادت کہاں سے آئی؟ پوری تاریخ بتلائی ہے عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے کافی پہلے کہا کہ هذه اسماء رجال صالحین فی قوم نوح، یہ جو 5 نام ہیں یہ 5 نام نوح علیہ السلام کی قوم جو ان سے قبل کے جو لوگ تھے ان میں ایک نیک لوگ تھے، 5 لوگ نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، مسلمان تھے، یہ لوگ متقی لوگ تھے، اہل اللہ تھے یہ سب۔ ان کا جب انتقال ہو گیا تو پھر شیطان آیا، شیطان آ کر کے ان کے دل میں بات ڈالی اور ان کے دل میں وسوسہ پیدا کیا کہ ان کا اسٹیچو بنایا جائے اور پھر بنا کر کے وہاں رکھا جائے جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف ان کو یاد کرنا ہے کہ انہی کی وجہ سے آج ہم کو دین ملا ہے۔ یہ لوگ تھے تو حالات اچھے تھے، ان کے جانے کے بعد بدحالی شروع ہو چکی ہے۔ عبادت مت کرو ان کی، صرف ان کا ایک اسٹیچو بنا کر کے نصب کر دو اور پھر آپ ان کو نام دے دو، یہ ود ہیں، یہ سوا ہیں، یہ یغوث ہیں، یہ یعوق ہیں، اس طرح سے۔ یہی چیز تھی، جب وہ 5 لوگ ہلاک کر گئے ایک ایک کر کے، انتقال ہو گیا ان کا، تب یہ چیزیں سامنے آئیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس وقت تک ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی، لوگ صرف ان کو بنا کے رکھے تھے صرف یاد کرنے کے لیے، ورنہ عبادت تو اللہ ہی کی کرتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے جو اپنے ہاتھوں سے اسٹیچو بنا کر کے صرف یاد دہانی کے طور پر رکھا کرتے تھے ان کو، کہ ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آ جائے گا اور ہم اللہ کے دین کے قریب آ جائیں گے، جب یہ لوگ بھی چلے گئے کہا کہ ان کی عبادت نہیں ہوئی، کب تک؟ حتی ہلک، یہ لوگ حتی ہلک اولئک، جب یہ سب کے سب لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بزرگوں کی جو مطلب مجسمہ بنائے تھے، یہ لوگ بھی جب دنیا سے ایک ایک کر کے چلے گئے، وتنسخ العلم، اور علم بھی دھیرے دھیرے مٹتا چلا گیا، تب جا کر کے یعبد، ان کی عبادت ہونے لگی۔ یہی بات ہے، اللہ المستعان، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھو، یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک اور آیت کریمہ ہے سورۃ النجم کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم اللات والعزی۔ شیخ المفسرین امام طبری رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جو چیز منقول ہے افرأیتم اللات والعزی، اللات جو ان کا ایک معبود تھا، وہ ایک معبود تھا، لیکن وہ معبود بنا کیسے؟ اس کی عبادت کی گئی کیسے؟ کہاں سے آغاز ہوا؟ کہا کہ کان رجلا یلت السویق للحجاج، وہ حاجیوں کے لیے ستو گھول کے پلایا کرتا تھا، وہ ستو دیا کرتا تھا وہ حاجیوں کے لیے، ایک نیک آدمی تھا۔ کہا کہ جب یہ فلما مات عکفوا علی قبرہ فعبدوہ، جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگ اس کی قبر کی مطلب وہاں جا کے بیٹھنے لگے، وہاں جا کے اعتکاف کرنے لگے، اسے چمٹ کر کے رہنے لگے، پھر دھیرے دھیرے اس کی عبادت شروع ہو گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اسی خوف کا اظہار کیا۔ آج بقیع الغرقد میں ہمارے بزرگوں کی، اللہ کے اولیاء کی، صحابہ کی، تابعین کی، ان نیک بخت لوگوں کی جو قبریں مخفی ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ جہاں اللہ کے رسول نبی بنا کے بھیجے گئے وہ دنیا کا سب سے بڑا مزاروں کا اڈا ہوتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے بچایا الحمدللہ۔ اسی لیے میں آپ کو ایک تاریخی طور پر ایک بات بتلاتا ہوں کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو اصحاب الکہف ہیں ان کے دور میں جو وہ نیک لوگ تھے 7 لوگ، ان کو جب کسی طور پر بھی سامنے لایا گیا، ان کی شخصیتیں سامنے آئیں، پھر جا کر کے وہ غار میں چلے گئے اور غار میں جا کر کے سو گئے اور وہیں پر ان کی وفات بھی ہو گئی، تو بادشاہ نے یا وہاں کے کچھ لوگوں نے مل کر کے اس پر عمارت بنا دی، مطلب بند کر دیا اس کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، یعنی جو لوگ ان پر قابض ہو گئے، ان پر اپنی پکڑ لا لیے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے قریب میں ایک مسجد بنائیں گے یا وہاں پر عبادت گاہ بنائیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے کہ یہ لوگ کفار تھے، جو لوگ اللہ کے دین سے منحرف ہو چکے تھے، انہوں نے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے ان نیک لوگوں کی قبروں کے پاس جا کر کے عبادت گاہ بنائے،
نسأل اللہ السلامہ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں بھی لکھا ہے اور البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا ہے، جب شروع میں آپ نے آغاز میں انبیاء کے جو قصے لکھے ابن کثیر نے رحمہ اللہ، اس میں ایک نبی گزرے ہیں دانیال علیہ السلام۔ دانیال علیہ السلام کی جو قبر ہے اس کے تعلق سے ایک انکشاف ہوا تھا، وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب یہ ایران فتح ہوا تو وہاں پر ایک علاقہ ہے جو عراق کا علاقہ ہے، تستر نام اس کا، تستر۔ انس بن مالک بھی تھے اس میں رضی اللہ عنہ، اور بھی دیگر صحابہ تھے اس میں، ابو موسیٰ الاشعری اس کے کمانڈر تھے اس علاقے کے۔ وہاں ہوا ایسے کہ ہرمزان ایک علاقہ ہے، وہاں کا جو بیت المال تھا اس کے چارپائی پر وہ نبی کی لاش ملی تھی، دانیال علیہ السلام کی۔ اب اس لاش کو کیا کیا جائے، ان کے جسم اطہر کو کیا کیا جائے؟ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے علی الفور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، امیر المؤمنین کو خط لکھا اور کہا کہ یہ صورتحال ہے، کیا کیا جائے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سبحان اللہ جو بات کہی وہ قابل غور ہے۔ آپ نے کہا کہ ایک تو یہ کہ انہیں دفن کیا جائے اور پھر اس کو مخفی رکھا جائے، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان میں موجود تھا، ہم نے رات میں جا کر کے قبر کی کھدائی کی، ہم نے 14 قبریں کھودی۔ ہم نے کیوں کھودی؟ کہا کہ فنعمیھا الناس، تاکہ لوگوں سے اس کو چھپا کے رکھے، فنعمیہ الناس، تاکہ لوگوں سے وہ چیز مخفی رہے، لوگوں سے ہم چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے 14 قبریں کھودی گئی اور اس میں اس درمیان میں کسی ایک میں انہیں مدفون کیا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا۔ اللہ المستعان۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لپک کر کے بھاگے، کیا ایک نبی کی خبر ملی ہے، کیوں بھاگیں گے؟ ایسے ہوتا تو اللہ کے رسول کی خبر تھی ان کے پاس مدینے میں۔ کہا کہ اس کو صرف تدفین نہیں بلکہ چھپا کے رکھو، لوگوں سے کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، جبکہ وہ خیر القرون تازہ اللہ کے رسول علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کبار صحابہ موجود ہیں، علم موجود ہے، راسخ علماء موجود ہیں اور قوی ایمان والے موجود ہیں، خالص توحید موجود ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے آپ۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو یہ ایسا ہے کہ اس طرح کی خبریں جب سامنے آتی ہیں تو عبادتیں خود بخود شروع ہو ہی جاتی ہیں۔ اب آخری میں ایک اور بات تھی اسی موضوع سے متعلق، وہ یہ ہے کہ بقی میں جو قبریں ہیں جہاں ہم نے کہا کہ کسی کی خبر نہیں معلوم ہے، یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ بقی جو قبرستان ہیں اس میں جہاں صحابہ ہیں، جہاں تابعین ہیں، جہاں علماء ہیں، جہاں اہل بیت ہیں، وہاں پر عبداللہ بن ابی ابن ابی سلول رئیس المنافقین اور اس جیسے اور بھی منافقین کی اس میں قبریں بھی موجود ہیں۔ آپ کس قبر کو لے کر کے مزار بنائیں گے؟ کچھ خبریں تو ایسی ہیں جہاں پر 1 سے 10 20 لوگ موجود ہیں، کچھ خبروں میں آج کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو 50 اور 60 ہو چکے ہوں گے ایک ہی قبر کے اندر۔ اور آج بھی جو قبروں کی تدفین ہوتی ہیں اس کے علم رکھنے والوں سے پوچھ کر دیکھیں آپ، ایک مخصوص مدت کے بعد دوبارہ وہ قبر کھودی جاتی ہے، ہڈیوں کو الگ کیا جاتا ہے، نئے سرے سے ایک آدمی کو مدفون کیا جاتا ہے۔ آج بھی اس اعتبار سے اس میں دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کی جو حدیث کی کتاب ہے جو ہم نے کچھ دیر پہلے نام لیا تھا اس کا الموطا کا، اس میں کتاب الجنائز میں ہشام بن عروہ رحمہ اللہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، عروہ بن زبیر جو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، لیکن وہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فقہائے 7 میں شمار ہوتا ہے ان کا، اور 94 ہجری سنہ وفات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے انی لا احب ان ادفن فی البقیع، کہ مجھے بقیع میں دفنایا جائے مجھے پسند نہیں ہے، بقیع میں میں مدفون ہوں۔ کہا کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ کیوں پسند نہیں ہے مجھے بقیع میں مدفون ہونا؟ کہا کہ اما ظالم، بقیع میں یا تو اس کی خبر ہے جو کہ ظالم ہے، فلا احب ان ادفن معه، مجھے پسند نہیں کہ میں ایک ظالم کے ساتھ جو ہے میں مدفون ہو جاؤں، اس میں منافقین بھی ہے نا، میں اس کی خبر میں آ جاؤں تو یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ واما صالح، ہو سکتا ہے اس میں کوئی نیک آدمی ہو اور یہ بکثرت یہی لوگ ہیں۔ کہا کہ فلا احب ان تنبش عظامه، یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میری وجہ سے ان کی ہڈیاں وہاں سے اکھیڑی جائیں، ان کی ہڈیوں کو الگ کیا جائے، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے، لیکن کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہاں پر جو نقطہ نظر پیش کیا جا رہا ہے یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ اس میں دونوں طرح کے لوگوں کی قبریں ہیں۔ اب کس کی؟ عبداللہ بن ابی کی مزار بنانا چاہتے ہیں آپ؟ دیگر ظالموں کی قبر بنانا چاہتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، ایک ہی خبر میں 1 سے 10 لوگ موجود ہیں۔ خیر، معلوم ہونے کے باوجود بھی شرعی طور پر نہیں بنا سکتے، معلوم ہو جائے تب بھی۔ یہ ام المومن عائشہ کی قبر ہے، ویسے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی قبر کو یہ بنائیں گے نہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے، معلوم ہو جائے تب بھی آپ بنا نہیں پائیں گے شرعی طور پر، اللہ کے ہاں گنہگار ثابت ہوں گے۔
یہ ایک چیز ہو گئی. آخر میں ایک چیز وہ یہ ہے کہ آج سے کم و بیش 80 سال 90 سال قبل ہم دیکھتے ہیں کہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے, اللہ ان کے حسنات کو قبول فرمائے, اللہ ان کے تسامحات کو صرف نظر فرمائے, اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دے گا اور فرما دیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بڑے عظیم بادشاہ اور سلفی نقطہ نظر کے بادشاہ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے بادشاہ. آپ نے جو بڑے بڑے جو ایکشن لیے اپنی زندگی میں, اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے پورے قبروں کو منہدم کیا. آپ نے جذبات میں آ کے نہیں کیا, آپ نے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا, آپ نے مؤقر اہل علم سے فتاوے جمع کیا, آپ نے علماء سے مشورہ کیا, آپ نے نصوص سامنے تھے آپ نے اپنی طاقت کا پورا استعمال کیا اور صحیح استعمال کیا, اور آپ نے منہدم کیا. اور یہ بھی کہا کہ اگر نص پیش کر دیا جائے, فرمان نبوی پیش کر دیا جائے, اس ضمن میں کوئی آیت پیش کر دی جائے کہ ہمارا اقدام غلط ہے اور جو بنانا تھا وہی صحیح تھا, تو پھر ہم اس کو اثر اچھے سے بنا دیں گے, بہترین انداز میں بنا دیں گے. یہ بہت بڑا اقدام تھا آپ کا. اللہ اکبر, الحمدللہ. طاقت کا صحیح استعمال تھا. یہ ایک چیز تھی. اس ضمن میں ہوا کیا کہ آپ قدیم جو آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے کی مجلات وغیرہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مستقل طور پر 2 سال تک ہندوستان میں احتجاج کیا گیا. بر صغیر میں, ابھی ہندوستان پاکستان کے بٹوارے سے پہلے, یہ جو قبوری لوگ ہیں اور جو شیعہ ہیں, انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ حج تک کے لیے نہیں گئے لوگ. اس بادشاہت پر زور ڈالنے کے لیے, دباؤ ڈالنے کے لیے 2 سال تک حج نہیں کیا انہوں نے. ایک صاحب تھے جو دلی میں تھے, خواجہ حسن نظامی, 1955 میں انتقال ہوا ان کا. ان کی ایک میگزین نکلتی تھی صوفی نام کی, میگزین کا نام صوفی. اس میں انہوں نے ایک مستقل طور پر اس میں ایک کالم جو ہے لکھا انہوں نے کہ اللہ, بہت کچھ لکھا. ایک بات انہوں نے یہ بھی لکھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس حکومت کو برباد کرے, اس کو مطلب عذاب نازل ہو وغیرہ وغیرہ. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے جو اخبار اہل حدیث, وہ بھی ایک مجلہ نکالتے تھے اور بڑے قداور عالم دین اور بہت عمدہ اخلاق کے عالم دین. آپ نے یعنی میں اخبار اہل حدیث سے براہ راست پڑھا تھا, میں غالباً 1937 وغیرہ کا ہے جتنا مجھے یاد آ رہا ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے یعنی ایک جو کالم تھا, اس میں ایک حصہ تھا ایک صفحے کا, وہ اس میں آپ نے لکھا کہ صوفی جو مجلہ ہے اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ بہت کچھ جو ہے بد دعائیں کی گئیں ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس بادشاہت پر اور آپ کی اس حکومت پر. تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ کو اتنی بد دعائیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الانبیاء سورۃ الحج میں, وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. کہ حرمین کی جب بات آتی ہے تو پھر اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں, صرف گناہ کا ارادہ بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا. اگر ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے گناہ کا ارادہ یا گناہ بھی انجام دے لیے ہیں تو آپ کو بددعا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا ان کا, اللہ پکڑ لے گا ان کو. ہاں مان لو ان کا کام صحیح ہے اور حقیقت میں صحیح ہے, کتاب و سنت کے موافق ہے, تو اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے بددعا کی, میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ترقی دے, انہیں مستحکم کرے, انہیں قوت بخشے. اور آخر میں ایک سوالیہ نشان تھا, کیا اس پر صوفی آمین کہے گا, اس پر جو آپ نے اپنے کالم کو ختم کیا. بہرحال یہ ایک چیز ہے, ہم نے آپ کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا چاہا. یہ مطالبہ کتنا مضبوط ہے یا کتنا کھوکھلا ہے. یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے, دینی ہے. اس لیے ہم نے آپ کے سامنے نصوص پیش کیے, علماء کے اقوال پیش کیے, تاریخی حوالے سے پیش کیے, اور سب چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس کو درست نہیں مانتا ہے, اس پہ عمل نہیں کرتا ہے, ہم یہی کہیں گے کہ جو ہے ہم نے ہر نقطہ نظر سے اس چیز کو بیان کر دی ہے. اب جس کو دلیل کی روشنی میں جینا چاہے دلیل کی روشنی میں جی, دلیل کی بنیاد پر کسی کو ہلاک ہونا ہو تو ہلاک ہو جائے جی. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں دین کے ہر معاملے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اس نقطہ نظر سے بھی کہ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے, دینی مسئلہ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ہمیں قوت بخشے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.